اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کتب شیعہ کا تعارف۔ عزیزان محترم، جب بھی کسی دشمن اسلام اور دشمن محمد والے محمد علیہ السلام نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تو شیعہ علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء شیعہ نے کفر و الحاد اور نسبیت و خارجیت کی رد پر کئی کتابیں سپرد قلم کی اور مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کی حقانیت کو ثابت کیا۔ ہمارا یہ موضوع تقریباً 10 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس کا پہلا حصہ ہم آج بیان کریں گے کہ جس میں کفار کے خلاف لکھی گئی کتابوں کا تعارف کروایا جائے گا۔ تو عیسائیوں کے خلاف جو شیعہ نے کتابیں لکھی، ان میں سے پہلی کتاب ارمغان یوسف ہے۔ ایک عیسائی پادری نے میزان الحق نامی کتاب لکھی، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ بائبل یعنی تورات و انجیل نہ محرف ہیں، یعنی نہ ان میں تحریف واقع ہوئی ہے اور نہ ہی یہ منسوخ ہوئی ہیں۔ تو محمد نواب علی خان نے ارمغان یوسف در جواب میزان حق لکھ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ نمبر 2، مولانا سید علی حمزہ نے تصدیق الاسلام نامی کتاب لکھ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ نمبر 3، مولانا سید غلام حسنین نے انتصار الاسلام نامی کتاب لکھی عیسائی اور آریہ کے رد پر اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ نمبر 4، حق المبین ڈاکٹر احمد عیسائی نے ایک کتاب امہات المؤمنین کے نام سے لکھی، جس میں اس نے امہات المؤمنین یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی توہین کی۔ اس کے جواب میں مولانا سید علی غضنفر نے حق المبین فی جواب امہات المؤمنین نامی کتاب لکھی۔ نمبر 5، مولانا سید محمد عسکری نے کتاب القول الجمیل فی التوراۃ والانجیل لکھی، جس میں عیسائی محققین کے اقرار سے ثابت کیا کہ تورات و انجیل میں تحریف ہوئی ہے۔ رد آریہ پر شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے نمبر 1 دعوۃ الاسلام ہے۔ ایک آریہ نے اپنا مذہب چھوڑا اور اسلام قبول کیا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ اس نے ایک رسالہ حجت الہند کے نام سے تحریر کیا اور اس کا جواب ایک پنڈت نے حجت الاسلام کے نام سے دیا۔ اس کے جواب میں سید محمد یوسف شفیق نے ایک کتاب بنام دعوۃ الاسلام فی تردید حجت الاسلام لکھی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ نمبر 2، مولانا سید غلام حسنین نے انتصار الاسلام نامی کتاب لکھ کر آریہ کا رد کیا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ رد قادیانیت پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف۔ شیعہ علماء نے قادیانیوں کے خلاف کئی کتابیں سپرد قلم کی ہیں اور ان سے کئی مناظرے بھی کیے ہیں، جس طرح مہد پور ضلع ہوشیار پور کا مناظرہ بہت مشہور ہے، جس میں شیعہ کی طرف سے مناظر علامہ مرزا یوسف حسین لکھنوی تھے۔ اسی طرح شیعہ علماء نے تحریک ختم نبوت میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور مولوی اللہ وسایہ نے اپنی کتاب پارلیمنٹ میں قادیانی شکست کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا کہ 16 جون 1974 کو فیصل آباد میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت ہوئی، جس میں شیعہ عالم سید مظفر شمسی نے شمولیت اختیار کی اور انہیں نمائندگی بھی ملی۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا کہ سید مظفر علی شمسی مجلس تحفظ عمل ختم نبوت کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ رد قادیانیت پر لکھی گئی کتابوں میں سے نمبر 1 ڈاکٹر نور حسین صابر سابقہ بریلوی کی کتاب تحفہ نورانی ایمانی قادیانی ہے۔ دوسری کتاب خواجہ غلام ثقلین پانی پتی کی آئینہ قادیان ہے۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتابچہ دافع البلاء نامی لکھا۔ اس کے جواب میں علامہ سید علی حاری رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلۃ المبتلاء نامی کتاب لکھی۔ پھر نظر قادیانی نے اس کے رد پر ایک رسالہ لکھا بعنوان کشف الغطاء۔ اس کے جواب میں علامہ مرزا احمد علی امرتسری نے اثبات الخطا فی کشف الغطاء نامی رسالہ لکھا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ نمبر 4، قاضی ظہور الدین قادیانی نے استخلاف نامی کتاب لکھی، جس کے جواب میں مولانا مرزا احمد علی امرتسری نے الانصاف فی الاستخلاف نامی کتاب لکھی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا اور مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کی حقانیت کو بھی ثابت کیا۔ نمبر 5، مولانا سید برکت علی شاہ نے آئینہ مرزیت نامی کتاب لکھی۔ نمبر 6، علامہ شیخ محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب نے ختم نبوت بر ختمی مرتبت نامی رسالہ سپرد قلم کیا اور مرزائیت کی دھجیاں اڑائیں۔ نمبر 7، استنکاف المسلمین۔ اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ مرزائی جماعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے عقائد و نظریات اسلام کے خلاف ہیں۔ نمبر 8، عبد الکریم قادیانی نے ایک کتاب بعنوان خلافت راشدہ لکھی۔ اس کے جواب میں علی حیدر نے رد الملاحدہ بابطال الخلافت راشدہ نامی کتاب لکھی اور مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کی حقانیت کو ثابت کیا۔